محمد سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے، ارشاد ہے مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ۔ تھکن یا گھبراہٹ ہے تو ابھی بتا دینا مجھے۔ کچھ ہے ضرور خیر۔ فرمایا جس جنت کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے اس میں قسم قسم کی نہریں بہتی ہیں۔ مالک کیسی کیسی؟ من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی نہریں کہ جس کی رنگت تبدیل نہیں ہوتی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی ایسی نہریں کہ جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوتا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور شراب کی ایسی نہریں جو پینے والوں کو بے ہوش نہ کریں بلکہ مزہ دیں۔ جو وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں۔ شہد میں موم ہوتا ہے نا، پر میں جنت میں جو نہریں بہ رہی ہیں ان میں موم کی ملاوٹ نہیں ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، کل قسم کے پھل میوجات ان کے لیے ہیں۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت، بخشش۔ یہ علماء تک یہ میرا ظاہر بھائی موضوع نہیں ہے، بس سوال کر کے میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ ساری نعمتیں گنوانے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے مغفرت بھی ہوگی، بخشش بھی۔ بخشش کے بغیر تو جنت میں بندہ جا نہیں سکتا۔ تو بس میرا صاحبان علم سے سوال یہ ہے، جنت بھی آ چکے ہیں، چار چار قسم کی نہروں سے پی بھی رہے ہیں، تمام ثمرات سے لطف بھی اٹھا رہے ہیں، تو ان سب کے بعد والی مغفرت کیا ہے؟ پلے پڑیے بات یا سر سے گزر گئی ہے؟ ہاں، یہ پھر کبھی جب مولا نے چاہا تو بتاؤں گا کہ یہ مغفرت کے بعد کی مغفرت کیا ہے۔ بہرحال ہے ضرور کہ قرآن کہہ رہا ہے۔ میں نے تو اس وقت جو کہنا ہے ملک اور وہ صرف اتنا ہے، شہد کی نہریں من عسل مصفّى، صاف کیا ہوا شہد، اس کی نہریں بہتی ہوں گی۔ ہر حلالی موالی سر اٹھائے۔ شکیل بخاری خیبر شکن فرما رہا ہے مَلْ عَسْلُ إِلَّا لُعَابُ النَّحْلِ، فرماتے شہد کیا ہے؟ مکھی کا لعاب ہی تو ہے۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اور آپ مکھی کا
لعاب ہی تو ہے جو لطف میں، ذائقے میں، لذت میں مطعومات کا سردار ہے لعاب۔ اگر امجد آسان لفظ استعمال کروں اپنے معاشرے کے تو مکھی کا تھوک ہے۔ او خوشی خوشی مکھی کا تھوک چاٹنے والوں، عظمت اللہ ہے۔ اسے نعمت عظمیٰ سمجھنے والوں، ویسے بھی اللہ نے بھی شفیق ترتیب جب گنی ہے تو شہد کا نمبر سب سے اونچا رکھا۔ پہلے کہا پانی کی نہریں جو عام چیز ہے، پھر کہا دودھ کی نہریں جو اس سے خاص ہے، پھر کہا شراب کی نہریں جو خاص الخاص ہے، پھر کہا عسل مصفا جو اخص الخواص ہے۔ یعنی خدا نے بھی شہد کو تمام مشروبات پر فوقیت دی، اور خیبر شکن کہہ رہا ہے فل کہ مال اصل کیا ہے شہد الا لعاب النحل، شہد کی مکھی کا لعاب۔ میری طرف دیکھنا، مسجد نبی بھری ہوئی تھی، شہد کی مکھی اڑی، رسول نے آواز دی، ایھا النحل تعالین الیہ، شہد کی مکھی ذرا ادھر آنا۔ مکھی ہتھیلی پہ بیٹھی، مردوں سے خطاب نہیں کرتا، غزل فرزندوں سے خطاب کرتا ہے، سر اٹھاؤ۔ دو منظر آسمان نے دیکھے، سلیمان کی ہتھیلی پہ چونٹی تھی، اور آج فخر سلیمان کی ہتھیلی پر شہد کی مکھی ہے۔ چونٹی نے سلیمان کو لاجواب کر دیا تھا۔ جو چونٹی نے سلیمان کو لاجواب کر دیا۔ یہ کہہ کر سوال کیا تھا چونٹی نے، تیرا نام کیا ہے؟ سلیمان۔ تیرے باپ کا نام کیا تھا؟ داؤد۔ تو افضل ہے یا تیرا باپ؟ کہنے کا افضل تو میرا باپ ہے۔ کہا پھر تیرے نام کے حرف زیادہ کیوں ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ داؤد 4 حرف ہیں، سلیمان 6 حرف ہیں۔ کہا تیرے نام کا حرف کیا جاتا ہے؟ جناب سلیمان کو جواب نہیں آیا۔ اور یہ وقار نقوی ہے، ملک عباس اللہ دکھا رہا تھا کہ سلطنت کے تکبر میں چلنے والے، میں چاہوں تو نبوت کو چونٹی سے لاجواب کرا دوں۔ جو سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، مصدر ہوتا ہے ایک، اور اسی سے اسم مصغر بنتا ہے۔ مثلا فرقان یہ مصدر ہے، اب اگر اس کا اسم مصغر بنایا جائے، اسم تصغیر، وہ بنے گا فریقان۔ فرقان سے فریقان۔
سلمان مصدر ہے، اس کا مصغر ہے سلیمان۔ سلمان سلامتی کا مصدر، سلیمان چھوٹا سلمان۔ پتہ نہیں جنگل میں جا رہی ہے میری آواز؟ سلیمان کا نام اللہ نے رکھا، سلمان کا نام ما ینطق کی زبان نے رکھا۔ سلمان کا نام ظہیر بھائی اس کے ماں باپ نے نہیں رکھا، ماں باپ نے تو روزبہ رکھا تھا، پیدائشی نام روزبہ۔ رسول نے کہا تو روزبہ نہیں، تو سلمان ہے، یا خدا اور محمد میں تصادم کر، ورنہ یہ مصدر ہے، وہ چھوٹا سلیمان ہے۔ بتا رہا ہے محمد زمانے کو، اور جس علی کے نوکر کے مقابلے میں نبی چھوٹے ہو جائیں۔ سجود و سلام کرتے ہو، بغیر نام علی کے نماز پڑھتے ہو، حلال چیز کو پھر تم کیوں حرام کرتے ہو؟ نعرہ کیا بات تھی؟ جس علی کے نوکر کے مقابلے میں بڑے بڑے نبی چھوٹے ہو جائیں، اس علی کے مقابلے میں اللہ جانے کیا کیا چھوٹا ہوگا۔ خیر خیر، توجہ، سر اٹھانا۔ وہ چونٹی تھی، اب مکھی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ایتھا النحل تاکلین مرن وتخرجین حلون، تو کڑوی کڑوی تلخ غذا کھاتی ہے، اللہ جانے کون خریدار ہے میرے سامنے، کون تماشائی؟ فرمایا تیری غذا تلخ ہے، ترش ہے، مر ہے، کڑوی ہے، وَتَخْرُجِينَ حُلُوًا، اور تیرے لعاب میں شیرینی کیوں ہے؟ حالانکہ جیسی غذا ہو ویسا ذائقہ ہوتا ہے، تیری غذا اور لعاب کے ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق کیوں ہے؟ اب سر اٹھانا، اگر کچھ خریدنے آئے ہو، اس نے کہا آکلو کل ما آکل العنو علی آدائک و آل بیتک وَكُلُّ مَا أَخْرَجْتُ أَصْلًا صَلَّيْتُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِكَ۔ جب کھاتی ہوں زبان کو تلخ لگتا ہے، تیرے اور تیری آل کے دشمنوں پہ لعنت کرتی ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا کہہ رہی ہے؟ تلخ کھاتی ہوں، مجھے بھی کہہ رہی ہے سردار صاحب کہ میری زبان کو بھی تلخی لگتی ہے، پھر تیرے اور تیری آل کے دشمنوں پہ لعنت کرتی ہوں، اور جب شہد بناتی ہوں
تجھ پر اور تیری آل پر درود پڑھتی ہوں. بس مجھے ملک اور کہنا اتنا ہے کہ جن پر درود کے صلے میں بننے والا لعاب شفا بن جائے، دوا بن جائے، غذا بن جائے، دنیا و آخرت کا طعام بن جائے، لعاب محمد کیا ہوگا؟ آج کچھ پچھلا محلہ ڈھیلا ڈھیلا لگ رہا ہے مجھے. باہر والے ٹھیک ہیں؟ یہ صلوات کا صلہ ہے، درود کا. ایک بات شکیل بخاری آ گئی، آئی ٹالی تو نہیں کبھی میں نے، کہوں حدیث ہے ظاہر بھائی، ان فی الجنت سوقا یباع فیہ الصور. فرمایا جنت میں ایک بازار ہے جہاں صورتیں بکتی ہیں. صورتیں یعنی جو یہاں بدصورت ہے گھبرانا نہیں چاہیے. جنت صورت پر نہیں ملتی، اگر جنت صورت پہ ملتی تو بڑے بڑے محروم رہ جاتے. جنت سیرت پر ملتی ہے اور سیرت کی پاکیزگی کا معیار علی کی ولایت ہے. یہ جس کے دل میں آ جائے، معاشرے کے بد سے بدترین بندے کے دل میں ہو، وہ صاحب شرف ہے. اور خود انہی کی نسل والے کے دل میں نہ ہو. جی اللہ کے ہاں حجیت کے ہاں رشتے نہیں چلتے. اگر رشتے چلتے ہوتے تو سب سے پہلے نجات نوح کے بیٹے کو ملتی. خسیس پیشوں والے لوگ پار اترے، بیٹا ڈوب مرا. کیوں؟ وغیرہ بھی ان بد کردار لوگوں کا حجت سے ولا کا رشتہ تھا، وہ قائم رہا. لہو کا رشتہ ٹوٹ گیا. اسی لیے تو میرے مولانا ظاہر بھائی قمیل سے کہا تھا، کن معنا تکن منا، ہمارے ساتھ ہی رہنا ہم میں سے ہو جاؤ گے. کون نہیں جانتا تم لوگوں میں سے، کون نہیں جانتا کہ رسول نے عبد المطلب کے بیٹے کو شرف نسب سے خارج کر دیا، ابو لہب کو، اور مجوسی کے بیٹے کو منا کہہ کر گلے لگا لیا. نسب نہیں چلتا تو سر اٹھانا، بات بھولی تو نہیں. ان فی الجنت سوقا، جنت میں ایک بازار ہے
युबाउ फीह सवर, सूरतें बिकती हैं, रोज नई खरीदी जा सकती है। यहां शकील बुखारी जो जमाल यूसुफ के किस्से सुन सुन कर सर धुनते हैं, वहां लम्हों में यूसुफ की सूरत खरीदी जा सकती है। दिल है आज यूसुफ बनूं, खरीद लो। आज फरिश्ते के पैकर में आऊं, खरीद लो। हाशमी 2 दफा मुझसे पूछ चुका है कीमत। साहिल ने भी तेरे इमाम शेषम से तारिक बड़ी जल्दी पूछा था, मौला कीमत वहां क्या देनी पड़ेगी? तवज्जो फरमाया, अस्समानो अस्सलातो अला मुहम्मदिन व अहले बैतिही। पर जो फरमाया मोहम्मद और उसकी आल पर एक दरूद। ना ना ना, अब ऐसे नहीं, यूं ना छेड़ा करो मुझे, हलालियों की तरह जल्दी जल्दी फैसले दिया करो। जन्नत में नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, जिहाद है, अमाल है, दरूद वहां भी है। समझे? कोई अमल नहीं, दरूद है, ये मौजू नहीं, फिर कभी बताऊंगा। वहां जिक्र अली भी है, वहां जिक्र हुसैन भी है, और बस और कुछ नहीं। अल्लाह अल्लाह अकबर। एक बात मुझसे जावतरान, एक बात बताऊंगा, वगार नकवी एक बात बताऊंगा, सिर्फ एक, चूंकि मौजूद दूसरा है। रसूल की हदीस है, तफसीर फुरात से कोई बड़ी तफसीर है तेरे मजहब में तो ले आओ। 1150 पौने 1200 साल पुरानी तफसीर कदीम, तेरे रसूल की हदीस है। तूबा की तारीफ कर रहे थे रसूल, फरमाया एक एक पत्ता पूरी दुनिया के बराबर है। सरकार इतना बड़ा दरख्त क्यों है वो? फरमाया जिल्लो तूबा मजौले सो शीयत अली इब्ने अबी तालिब, उसके नीचे अली के शिया मजलिस किया करेंगे। अल्लाह अल्लाह। और चूंकि आदम से लेकर कयामत तक के शियों ने वहां जमा होना है, इसलिए अल्लाह ने इतना बड़ा साहिबान लगा रखा है। तवज्जो, बात कहने लगा हूं, और आलिमाना जमानत से मकाम महमूद छत होगी, एक मजलिस उसके नीचे हो रही होगी, एक तूबा के नीचे, तूबा के नीचे मजलिस खैबर शिकन, दूसरी मजलिस सुल्तान करबला। अब कौन सा मोमिन है मलिक हुर जिसके दिल में अली नहीं? कौन सा मोमिन है जिसके दिल में हुसैन नहीं? मोमिन दो दिले हो जाएंगे। नदीम नकवी सोचने लगेंगे, इधर जाएं कि इधर? आवाज आएगी, इधर जा सकते हो, अली की मजलिस में रसूल मौजूद है।
کچھ ادھر دوڑیں گے، پھر آواز ہے کہ ادھر آ سکتے ہو، اس مجلس میں اللہ بھی موجود ہوں۔ اس کی امجد وجہ میں بتاتا ہوں، حسین بننا مشکل کیوں ہے؟ حالانکہ علی کا خادم ہے حسین، محمد مصطفیٰ کی ریت ہے حسین، مگر یہ دونوں بطول جیسی ماں کہاں سے لاتے؟ جی کہاں سے لاتے ہیں؟ ہاں علی کیوں نہیں بن سکا حسین؟ بطول جیسی ماں کہاں سے لاتا؟ علی اپنے لیے علی جیسا بابا کہاں سے لاتا؟ رسول اپنے لیے اپنے جیسا نانا کہاں سے لاتا؟ ارادے ہاں صورتیں بکتی ہیں، جو ارادے ہاں صورتیں بکتی ہیں، بول تو نہیں گئے ہو؟ یقیناً تم تو بھول چکے تھے، میں ہی واپس خان صاحب لایا ہوں، ہاں ورنہ یہ بھول چکے تھے۔ صورتیں بکتی ہیں، درود کے بدلے ایک صورت، جو چاہو بنا لو، جو چاہو بنا لو۔ جنت صلہ کس چیز کا ہے؟ میں ذرا تھوڑا پڑھا ہوں، مدد کرتے رہنا نا میری۔ کس چیز کے بدلے جنت ملے گی؟ نمازوں کے بدلے؟ کس کے بدلے؟ علی کی، جس کی محبت کے بدلے میں جنتی روز نئی صورت بنا سکتا ہے۔ اگر وہ منبر سے کہہ دے اتقلب فی الصور کیف اشاء، میں ہر زمانے میں جیسے چاہتا رہوں صورتیں بدل بدل کے آتا رہا ہوں۔ تو پھر تعجب کیوں کرتے ہو؟ اچھا میرا ایک جعفر بیٹے سوال ہے، بلکہ منبر پہ جاتے ہو تم، جہاں جہاں جاؤ میرا سوال ہر صاحب علم تک پہنچا دینا۔ ایک درود قیمت ہے سورت کی،
اب ایک بندہ صورتوں کے بازار سے گزر رہا ہے، یوسف کی صورت پڑی ہے، ایک درود پڑھے گا یوسف بن جائے گا۔ جس یوسف کو محمد کا ریت کا فرد، علی کا ایک حبدار ایک درود کے بدلے خرید لے، نہیں بارے میں آ رہا نا؟ ہاں نہیں، جو چیز سستی ملے ملک ہو اس کی قدر کہاں؟ ہاں اپنے پلے سے کچھ جائے تو میلے میں ایک دہقان نا اپنی پگڑی سے جوتی صاف کر رہا تھا۔ دیکھنے والے نے دیکھا یار پگڑی ویسے پگڑی ہوتی ہے اور بظاہر قیمتی بھی لگ رہی ہے، عرصے کی بات ہے۔ اس نے پوچھا یہ پگڑی پہ کتنے پیسے لگے؟ جی 7 روپے، جوتے پہ 2 روپے۔ بڑا حماقت ہے تو، 2 روپے کو رگڑ رہا ہے 7 روپے سے، کہ یہ ابا نے دی ہے یہ میں نے خود خریدی ہے۔ ہاں چونکہ جنت تجھے علی نامی ابا سے ملی ہے۔ خود خریدی ہوتی تو پھر پتہ چلتا کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے۔ تو اس بات پہ کر رہا ہے۔ خدا کی قسم ظہیر بھائی، پوری اولاد آدم جکڑی ہوئی ہے درود کی زنجیر میں۔ میں نے کہا لوگ حیران ہو کے اکثریت مجھے دیکھنے لگی، یاد دلا دوں یا بس کروں؟ آدم بنے، پھر حوا بنی، آدم کی نظر پڑی، قدم بڑھائے، اللہ یا آدم علی رسلک، آدم یہی کھڑا رہے، پاس جانا حلال نہیں تیرے لیے جب تک نکاح نہ ہو۔ باننے والے پھر جلدی کر۔ اور یہ آپ میں سے کون نہیں جانتا کہ نکاح کے لیے کم از کم کتنے بندوں کی ضرورت ہے؟ ایک دلہن کا وکیل، ایک دولہا کا وکیل، 2 عادل برابر کے گواہ اور ایک نکاح خان۔ جب تک 5 نہ ہو نکاح نہیں ہوتا۔ جب تک 5 نہ ہوں نکاح نہیں ہوتا۔ پھنسا کے ماروں گا تو تجھے میں وہاں جہاں پانی ہو بھی اور تو پی نہ سکے۔ شکیل بخاری یہ کیا بات ہے کہ جہاں پانی نہ ملے تو نہ ملے، مجبوری ہے۔ پانی ہو پھر پی نہ سکے، سر اٹھا۔ اب پڑھا اپنے ابا کا نکاح، کیسے پڑھوائے گا؟ ان فرشتوں سے جو ابھی سجدے میں پڑے تھے۔ کسی فرشتے کی یہ ہمت نہیں کہ آدم سے کہہ سکے تجھے حوا قبول ہے؟ نہیں، ابھی سجدہ کیا ہے، پھر جنوں سے پڑھوائے گا جو دشمن ہے تیرے ابا کے، جن کی اصل نے سجدے سے انکار کیا۔ وہ یوں گے، یہ یوں گے، اور مخلوق نہیں۔ ڈھونڈ وہ 5 تاکہ تیرے ابا کا نکاح ہو سکے۔ پہلا بشر، بلکہ وقار رکھوئی ابو البشر، بشر نہیں ابو البشر، پہلی مشکل میں پڑا، دائیں بائیں دیکھا میں کیا کروں؟ عرش سے علی کی آواز آئی، تیرا وکیل میں۔
ایک پردہ دار کی آواز آئی، ہوا تیری وکیل میں۔ دو بھائیوں نے آواز دی، ہم برابر کے عادل گواہ۔ حسن حسین برابر کے گواہ، برابر کے عادل، ہم گواہ ہو۔ محمد مصطفیٰ نے کہا میں تیرا نکاح خواہوں۔ تھک تو ضرور گیا ہے، میں نہیں تھکا۔ ہاں ایسے پولی جی ایک گل، ہاں سنتا ضرور جا، گھر جا کے سوچنا، آج اگر میرا نبی نہ ہوتا، نکاح نہ ہوتا، میں کہہ دوں اگر ابو طالب نہ ہوتا، سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں نہیں میں راضی ہوں تم سے، کہو تو اب جاؤں؟ نہیں باہر والے کہہ رہے ہیں جاؤ، نہیں اچھا۔ یہ 5 وارے میں ہیں نہیں نہ صحیح، پھر اور 5 ڈھونڈ جن کا آدم سے پہلے ہونا بھی ضروری ہو، اور جو اس منصب پہ فائز بھی ہو سکے، ورنہ تیرے ابا کا نہ نکاح ہوگا نہ نسل حلال ہوگی۔ یہ پہلی مشکل تھی تیرے ابا میرے ابا آدم پر، 5 نے حل کی، خوش ہو گیا آدم، اللہ میاں انتظام ہو گیا۔ فرمایا بھی ٹھہر، میں نے تجھے زمین کے لیے بنایا، تیری اولاد میں میں نے شریعت پھیلانی ہے، مہر کے بغیر نکاح حلال نہیں۔ سر اٹھانا، اسی جملے تک نہ تھکو، پھر بے شک سو بھی جاؤ تو مجھے کوئی ہاں افسوس نہیں ہوگا۔ مہر کا انتظام کر۔ صفی اللہ بغلیں جھانکنے لگے، انہوں نے ہاتھ تو خالی ہیں، ابھی تو میں ملکوت میں ہوں، زمین پہ اترا نہیں، کچھ بویا نہیں، کچھ کاٹا نہیں، کچھ کمایا نہیں، کچھ جوڑا نہیں، مہر کہاں سے دوں؟ آواز قدرت ہے، دیکھ میری شریعت ہے، میں نے مہر بنانا ہے 2 قسم کا، معجل غیر معجل۔ معجل وہ ہے جو موقع پہ ادا کیا جائے، غیر معجل وہ ہے جس کا آگے وعدہ کیا جائے۔ تیرے لیے بھی میں نے دونوں بنائے، معجل تو ادا کرنا ابھی، اللہ اکبر، اور غیر معجل کا مجھ سے وعدہ کر، ہوا حلال ہو جائے گی۔ پالنے والے معجل کیا ہے؟ میں حجرے میں تو نہیں منبر پہ ہوں، مٹکے میں منہ نہیں مائک پہ رکھا ہوا ہے، کوئی مائک اللہ رد پیش کرے غضنفر کے دعوے کی، کہا معجل یہ ہے، صلی علی محمد و آلہ 5 مرات، 5 دفعہ محمد و آل محمد پر درود پڑھ ہوا تیری۔ دفعہ محمد و آل محمد پر درود پڑھ۔ نہیں بظاہر یہ بات امجد سمجھ میں نہیں آتی،
نکاح ہوا کا، مہر جا رہا ہے محمد والے محمد کے گھر. تم نکاح کر رہے ہو، مہر کے پیسے کسی اور کو دے دو. 73 فرقے کے مفتی لکھ دیں گے نکاح حلال نہیں، نسل حلال نہیں، کیونکہ مہر اسی کا جس کا نکاح، دلہن کا. اکٹھا کر مفتیان عالم کو، اس گنجلک سے مجھے باہر نکالیں. سوائے اس کے کوئی ملک اور حل ہی نہیں. فقہ کی کتابوں میں موجود ہے العبد ومالہ لمولاہ، غلام ہو یا کنیز، وہ خود بھی اور ان کی کمائی بھی ان کے مولا کی ہوتی ہے. سمجھ میں آئی؟ غلام جس کو مالک خرید چکا ہے وہ خود بھی ملکیت ہے اپنے آقا کی، اور جو کچھ وہ کمائے وہ بھی ملکیت ہے. اور محمد آل محمد کے غلام زادوں اور 14 کی کنیز کے بیٹوں، یہ دلیل ہے. حوا کنیز تھی ان کی، آدم خادم تھا ان کا. تم تھک گئے ہو تو منت میری بھی نہیں، بس ختم کر دی. لیکن اس بات کا نتیجہ تو سن لو. ٹھیک ہے پڑھنے والے، یہ 5 درود پڑھ دیے. غیر معجل بتا. فرمایا جب زمین پہ جائے، اب آدم سمجھ رہا ہے، کوئی گندم بتائے گا، کوئی جو، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی درہم، کوئی دینار، کوئی سکہ، کوئی معدن. اللہ نے کہا تجھ پر بھی واجب اور اولاد کو بھی نصیحت کر کے جانا. کیا؟ حدثہم بفضائل علی ابن ابی طالب. تم بھی علی کے فضائل پڑھنا، اولاد سے بھی کہنا کہ علی کے فضائل پڑھ. علی کے فضائل مہر تھا تیری ماں کا، اور اماں کے مہر میں ڈنڈی مارنے والوں، سمجھ میں آئی بات؟ پوری اولاد آدم مقروض ہے علی کے فضائل کی. ہاں کچھ پڑھ کے ادا کریں، کچھ سن کے ادا کریں، کچھ شک نہ کر کے ادا کریں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جو پڑھ سکتا ہے اور نہ پڑھے، کیا مطلب؟ یعنی منبر بھی ملے، سینے میں علم بھی ہو، بولنے والی زبان بھی ہو، اور نماز روزہ بتا کے اتر جائے، مہر کا قرض کھا گیا. سمجھ میں آئی؟ جی کھا گیا.
इसी तरह जो सुन सकता था सुना नहीं, महर खा गया। जिसने सुन भी लिया, मान सकता था, शक किया। और यही से तो मलकर बुनियाद बनी है, जो अली के फजाइल में शक करे उसके नुत्फे में शक होता है। हाँ? क्योंकि जब मेहर की अदायगी ना हो, नस्लें हलाल नहीं, और जब नस्ल हलाल नहीं होगी, पैदाइश मशकूक होगी, और जब पैदाइश मशकूक होगी, सीने में अली कैसे आएगा? या अली ने तो दुनिया में आते ही नमूना दिखा दिया काबे में उतरकर कि इतना ताहिर मकान पसंद है मुझे। हाँ? जी, काबे में कुफ्फार के बुत नहीं होने चाहिए और दिल में शक के बुत नहीं होने चाहिए, वरना कोई और तो आ सकता है, वहां अली नहीं आ सकता। दरूद पढ़ लो मिलकर बाबा दे बुलंद। कुछ पल्ले पड़ा या वक्त गया? खुश रहो, आबाद रहो। मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाए। ये भी अपने लिए नहीं पूछता, आपके लिए ही पूछता हूँ, ताकि नंगे सर बैठी हुई इस कौम का एहसास जगाऊं कि लाख दरिया इल्म के बहाए जाएं, अगर चार आंसू न बहें, आंखों में नमी न उतरे, शाम वाली मखदूमा राजी नहीं होती। उसका मकसद पुरसे के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह अकबर। बस मैं याद दिला दूंगा, आंसुओं की भीख खुद मांग लेना। मसाइब कोई भी पढ़ा जाए, जिक्र किसी का भी किया जाए, मजलिस मंसूब हुसैन से रहती है। आज तक किसी ने मजलिस अली, मजलिस हसन नहीं कहा, किसी इमाम के नाम से। मजलिस हुसैन, हुसैन की मजलिस में गया था, चाहे फजाइल किसी के हों, मसाइब किसी के हों। तो गोया तुम में से हर बंदा हुसैन पर रोने आता है। शाम वाली भी हुसैन को रोने आती है। दुआ करना कि मैं कह सकूं, तुम मेरा मफहूम समझ सको। हर बंदा रोता है हुसैन पर। मैदान करबला में 6 मौके ऐसे आए हैं जहां खुद हुसैन धाड़े मार मार के रोए। अल्लाह अकबर। अल अज़मतु लिल्लाह। ये हुसैन का रोना, और ऐसे नहीं धाड़े मार के रोना। मजाक है? पता नहीं कितनी बार अर्श पिघला होगा, कितनी बार निजाम आलम बरहम होते होते बचा होगा, कितनी बार जिस्म बेजिस्मी की आंख से वो रोया होगा। है? सारे मौके नहीं, उनमें एक मौका याद दिलाकर मैं दुआ मांगने लगा हूं, मिंबर छोड़ने लगा हूं। शब आशूर एक मौका आया, धाड़े मार के रोए हुसैन। अल्लाह। क्यों? ये तो सुनते हो ना कि एक 4 साला बतूल थी, बड़ा प्यार था हुसैन को इस बच्ची से। है? और ये भी तय है लाहौर वालों, जिस रिश्ते से हुसैन को ज्यादा प्यार रहा है, अल्लाह ने उस रिश्ते के हवाले से इम्तिहान भी उतना बढ़ा लिया है। बेटों में अकबर से प्यार था, कहा सीने में बर्छी देख,
اللہ اکبر. حرموں میں جناب رباب سلام اللہ علیہ سے زیادہ پیار تھا. اول حجر وقع علی جبہت فی السوق، بازار کا پہلا پتھر اصغر کی ماں کی پیشانی پہ لگا ہے. بیٹیوں میں سکینہ سے زیادہ پیار تھا. اور امتحان اللہ نے یوں لیا ہے کہ کربلا سے شام تک جتنے تازیان شمر ملون نے سجاد کو مارے ہیں، اتنے تماچے اس کمینے نے معصومہ کو مارے. العظمت للہ. شب عاشور باتیں ہو رہی ہیں، باتیں کرتے کرتے لاڈ میں آ کر، بس میرے فکرے سمجھ لینا اور اشارے بھی، تاکہ مجھے اور یہاں لفظ استعمال نہ کرنا پڑے. بچی نے لاڈ سے بلا تشبیہ بابا کے گلے میں باہیں ڈالی. بیٹی باپ کی ریش چومتی ہے اور حسین آنکھیں بھرا کے بچی کے کان چومتے ہیں. رونے والوں، ایک بار، دو بار، 6 بار، 4 بار، جب بار بار حسین نے کان چومے، چاہے 4 سال کی تھی لیکن عام بچی تو نہیں تھی، حجت کی بیٹی تھی، بابا کے گلے سے باہیں نکال لی. بابا ہمیشہ اپنے سر چوما، ماتھا چوما، یہ آج ریت کیوں بدل دی؟ مسلسل آپ میرے کان کیوں چوم رہے ہیں؟ اللہ اکبر. یہی تو موقع ہے جہاں چیخیں نکل گئی تھی حسین کی، دھاڑے مار کے روئے تھے. کہا بیٹی کل یہ گوشوارے چھن جائیں گے، تیرے کان زخمی ہو جائیں گے، وہ وقت مجھے رلا رہا ہے. بابا کب؟ کل. کہاں؟ وہ سامنے اس جگہ پر. بچی کی آنکھوں میں جہان بھر کی، زمانے بھر کی حیرت سمٹ آئی. بابا جب میرے گوشوارے اتر رہے ہوں گے تو مجھے چھڑائے گا نہیں؟ بابا تو مجھے بچائے گا نہیں؟ حسین نے ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کیا. کہا جب تیرے گوشوارے چھنیں گے میں اس ٹیلے کے پاس سو رہا ہوں گا. بیٹی نے بڑے بھول پن سے کہا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، جب شمر چھیننے آئے گا میں بھاگ کے تیرے پاس چلی آؤں گی، تیرے سینے پہ گر کے تجھے جگا دوں گی، پھر تو مجھے بچا لے گا. یہاں دھاڑے مار کے رویا حسین. کہا بیٹا باہوں میں لے لوں گا، آگے تیرا مقدر، تیرے گوشوارے بچیں یا نہ بچیں. اب میں جن کے سینے میں پتھر ہے ان کے لیے نہیں جملہ، جن کے سینے میں گوشت ہے. بس آگے اب وہ وقت. شمر حرامی نے وہ حد عبور کر لی جہاں محمد بھی رک جاتا تھا. بچی کی نگاہ پڑی، بابا کے لفظ یاد آئے، کانوں پہ ہاتھ رکھ کے سکینہ مقتل کی طرف دوڑی. شمر ملون نے دیکھا بچی دوڑ رہی ہے، یقیناً کانوں ہاتھوں کے نیچے بڑے قیمتی گوشوارے ہیں. یہ حرامی گھوڑے پہ سوار ہوا. اب رونے والوں خود سوچو، ایک طرف 4 سالہ بچی کی دوڑ، ایک طرف گھوڑے کی رفتار. ابھی لاش سے کچھ دور تھی، شمر پہنچ گیا، گھوڑے سے کودا. سکینہ نے چلا کر کہا آبادا. بابا شمر آ گیا. حسین کی لاش نے باہیں پھیلائی. سکینہ دوڑ کے باپ کے سینے پہ گری. بلا تشبیہ حسین نے باہوں کے حصار میں لپٹا لیا. تمہارا کیا خیال ہے؟ شمر واپس چلا گیا. اس حرامی کا ایک ہاتھ ادھر آیا، دوسرا ہاتھ ادھر آیا. کربلا میں ایک چیخ ابھری، حسین کی لاش تڑپی، زمین میں زلزلہ آیا. حسین نے کہا زینب جلدی آ. زینب میری سکینہ بے ہوش ہو گئی.
وسيعلم الذين أي منقلب بار الہ مجلس ادا کو منظور و مقبول فرما.